کلپ نمبر 1304۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 3 سے 5 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ ترجمہ، سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ نزدیک کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، سن لو کہ شرک سے خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں، اور وہ بت پرست جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبود ٹھہرا لیے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک کر دیں۔ تو یہ سمجھنے والے جھوٹے اور ناشکرے ہیں، یعنی جھوٹے تو اس بات میں ہیں کہ بتوں کو خدا کا قرب دلانے والا سمجھتے ہیں، اور ناشکرے اس لیے ہیں کہ خدا کی نعمتیں کھا کر اور اس کو خالق مان کر پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ان کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ توحید و شرک میں جو اختلاف ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، اور وہ فیصلہ ایمانداروں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرنے کے ذریعے ہوگا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل مقبول ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح حضرت یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اموال دیتے ہیں، کیا ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو وسیلہ سمجھنا شرک نہیں۔ یاد رہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنا شرک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ البتہ جسے وسیلہ سمجھا جائے اسے معبود جاننا اور اس کی پوجا کرنا ضرور شرک ہے۔ یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنے سے متعلق اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ دیکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ ان کا یہ عقیدہ شرک ہرگز نہیں، کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو معبود نہیں مانتے اور نہ ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ معبود صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ مان کر اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ آیت میں مشرکوں کی بتوں کو وسیلہ ماننے کی تردید دو وجہ سے ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وسیلہ ماننے کے چکر میں بتوں کو خدا بھی مانتے تھے، جیسا کہ ان کا اپنا قول آیت میں موجود ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دے۔ دوسرا رد اس وجہ سے ہے کہ وسیلہ ماننا اصل میں انہیں شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت انبیاء اور اولیاء و صلحاء کو ہے، نہ کہ بتوں کو۔ تو بتوں کو شفیع ماننا خدا پر جھوٹ ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔ ترجمہ، اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا، اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا۔ کفار اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے اپنے اولاد سے پاک ہونے کا بیان فرمایا
کہ اگر بالفرض مشرکین کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہوتی تو وہ خود جسے چاہتا اولاد بناتا، نہ کہ یہ تجویز کفار پر چھوڑتا کہ وہ جسے چاہیں خدا کی اولاد قرار دیں، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں، کیونکہ وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ ترجمہ، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا، سن لو وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ غلبے والا قدرت والا ہے، اور اس آیت میں اپنے اوصاف بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان باطل اور بیکار نہیں بنائے، بلکہ بے شمار حکمتوں پر مشتمل بنائے ہیں۔ وہ کبھی رات کی تاریکی سے دن کے ایک حصے کو چھپاتا ہے اور کبھی دن کی روشنی سے رات کے حصے کو۔ مراد یہ ہے کہ کبھی دن کا وقت کم کر کے رات کو بڑھاتا ہے اور کبھی رات کا وقت کم کر کے دن کو زیادہ کرتا ہے۔ یوں رات اور دن میں سے کم ہونے والا کم ہوتے ہوتے کئی گھنٹے کم ہو جاتا ہے، اور بڑھنے والا بڑھتے بڑھتے کئی گھنٹے بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ان میں سے ہر ایک قیامت تک اپنے مقرر نظام پر چلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف یہ ہیں تو اس کا کوئی شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دینے پر قادر ہے تو سورج اور چاند کی تسخیر سے نصیحت حاصل نہ کرے، اور اس نے بخشنے والا ہے جو ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرے اور ان کے نظام کو چلانے والے رب تعالیٰ پر ایمان